العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ زندگی کے متعلق اسلامی نظریہ۔ زندگی کے بارے میں دوسرا نظریہ نقطہ نگاہ یہ ہے کہ مال، دولت، منصب، یہ ساری جو قوت ہے اور طاقت ہے اور تمام دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ اصل میں آخرت کے وسائل سمجھے جائیں اور اس کے لیے ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ دنیا اپنے ذات میں بری چیز نہیں ہے، اس کی برائی اور اچھائی تو بندے کے اعمال سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دراصل دنیا آخرت کا پل ہے، دنیا ہی سے جنت کا توشہ لیا جاتا ہے۔ جنت کی بہترین زندگی دنیا میں اچھی کھیتی ہی سے ملتی ہے۔ دنیا جد و جہد، جہاد، نماز، قیام، روزہ اور خیرات اور صدقات کا گھر ہے۔ اہل جنت سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ترجمہ: جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ اب ہم نئی ٹاپک شروع کرتے ہیں، جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے۔ جھاڑ پھونک کیا ہوتا ہے؟ اس میں منتر وغیرہ پڑھ کر مریضوں پر پھونکا جاتا ہے، جیسے بخار، مرگی، اس طرح کی بیماریوں میں اسے منتر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا جائز اور شریعت کے مطابق دم، جو شرک سے خالی ہو، اس میں مریض پر قرآن میں سے کچھ پڑھ کر پھونکا جائے یا پھر اللہ کے اسماء و صفات کا نام لے کر مریض کے لیے پناہ مانگی جائے، یہ قسم جائز ہے۔ اس کے لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کا حکم بھی دیا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، لہٰذا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جھاڑ پھونک مجھ پر پیش کرو، اس میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جھاڑ پھونک کے جواز میں علماء کا اجماع ہے، لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس میں کلام الہی یا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یا صفات استعمال کیے گئے ہوں، دوسری یہ کہ وہ عربی زبان میں ہو اور اس کا مفہوم و معنی ایک دم واضح ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جھاڑ پھونک کرنے والے اور کرانے والے دونوں کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ چیزیں بذات خود مؤثر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتی ہیں۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ جو کچھ پڑھنا ہے اسے پہلے پڑھ لیا جائے، پھر مریض پر پھونکا جائے یا پانی مریض کو پلا دیا جائے۔ ممنوع اور ناجائز دم۔ جھاڑ پھونک کی دوسری قسم وہ ہے جس میں شرک پایا جائے۔ اس طرح کی جھاڑ پھونک میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، غیر اللہ سے دعا کی جاتی ہے، غیر اللہ کی دہائی دی جاتی ہے، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، اس سے پناہ مانگی جاتی ہے، جیسے جن، فرشتے، انبیاء اور صالحین کے ناموں کو پڑھ کر پھونکنا۔ اس میں کھلے طور پر غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، جو شرک اکبر ہے، یا پھر وہ عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں ہوتے ہیں یا اس کے معنی اور مفہوم واضح نہیں ہوتے۔ ایسی صورت میں پورا اندیشہ رہتا ہے کہ اس میں شرکیہ اور کفریہ کلمات ہوں اور پڑھنے والے کو اس کا علم نہ ہو، لہٰذا اس طرح کی تمام جھاڑ پھونک ممنوع اور ناجائز ہیں۔ آج کا یہ پارٹ ہی ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی پارٹ میں آپ سے ملتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔